بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نظر بد کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو پیغام میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر برحق ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر ہوتی۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی یہ بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے اور بعض اوقات وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ نظر بد ہے، اور نظر بد کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں کسی دشمن کی ہی لگے، کسی حاسد کی ہی لگے، یہ نظر اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی پاس موجود تھے۔ ایک شخص نہا کے آیا تو دوسرے شخص نے دیکھ کے کہا کہ واہ کیا خوبصورت جوانی ہے۔ یہ الفاظ کہے وہ اسی وقت وہ شخص زمین پر گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ یہ اتنی سخت ترین چیز ہے۔ فرمایا کہ کیوں تم میں سے ایک شخص اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم اچھی چیز کو دیکھتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ جیسے اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو، لا قوت الا باللہ کہو۔ اور اگر وہ متاثرہ شخص آپ خود ہیں جس پر نظر اثر انداز کر چکی ہے تو کیا کیا جائے؟ چاہیے یہ کہ ہر نماز کے بعد معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں۔ جتنی بھی سخت ترین نظر ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کا و میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔